اگر وہ لوگ اس وقت جاؤک آپ کے پاس آتے فاستغفر اللہ اور آپ ان وہ استغفار کرتے اللہ سے واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے لوجد اللہ توابا الرحیما تو وہ پاتے اللہ کو بہت ہی مہربان اور توبہ قبول کرنے والا. فلا تو ہرگز نہیں، یعنی یہ ایمان جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں لا نہیں، وربک اور تیرے رب کی قسم نہیں، لا یؤمنون وہ ایمان والے ہیں نہیں، ہو نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کر لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا فیصل نہ تسلیم کر لیں، ایمان ہی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا صرف اتنی بات نہیں ہے، جو آپ فیصلہ کریں اس میں دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، کوئی حرج محسوس نہ کریں، دل سے راضی ہوں اس فیصلے پر. مما قضیت جو آپ نے فیصلہ کیا ہو، وَيُسَلِّمُوا تسلیما اور اس فیصلے کو تسلیم کریں جیسے تسلیم کیا جاتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں، قبول کریں خوشی سے اسے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم دیکھیں یہ تو ہوا نا، اس بندے نے غلط حرکت کی تھی، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، لازم کر دیتے ان پر اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو خود قتل کرو، یعنی جیسے بنی اسرائیل پر آخر یہ حکم اترا تھا نا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کے قریبی رشتہ دار ان کو قتل کریں، تو یہ رشتہ دار ان کے حمایتی بن کے آ گئے ہیں. اگر حکم یہ ہوتا کہ خود قتل کرو انہیں او اخرجوا من دیارکم یا ان کو بے دخل کر دو اپنے گھروں سے، نکال باہر کرو انہیں مدینے سے، ما فعلوہ تو یہ کام نہ کرتے. یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے، یہ نہ کرتے وہ کام، الا قلیل منہم مگر تھوڑے سے ہی ہیں ان کے اندر جو یہ کر گزرے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون اور ما یوعظون بہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے وہ اگر یہ کرتے اس پر عمل پیرا ہوتے، لکان خیر اللہم تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، واشد تثبیتا اور یہ قدموں کو مضبوط کرنے کا باعث ہوتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم سے بھی نوازتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم انہیں سیدھی راہ پر گامزن کرتے، چلاتے، انگلی پکڑ کے چلاتے پھر سیدھی راہ پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو وہ ان لوگوں میں شمار ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ کون ہیں؟ من النبیین نبی ہیں، والصدیقین صدیق ہیں، والشہداء اور جو شہید لوگ ہیں، والصالحین اور جو عام نیکوکار لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور رفاقت کے اعتبار سے کیا خوب رفاقت ہے، کتنے بہترین ساتھی ہیں. یہ جو آیا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم، مانگا تھا نا کہ ان کے راستے پہ چلا تو اللہ ان کو ان کے راستے پہ چلاتا، ان کا رفیق بناتا. ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفا باللہ علیما اور علم کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا خضرکم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب جنگ پر نکلو تو اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، یعنی ہتھیار بند رہو، انہیں چھوڑ نہیں سکتے. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا پھر خواہ تم ٹکڑیوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ایک ہی آرڈر کے تحت نکلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ اور تم میں ایسا بھی ہے کہ جو دیر کرتا ہے، یعنی پیچھے رہتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے رہتا، تم آگے آگے چلو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ تو وہ جو ایڈوانس دستہ ہے اسے کوئی مصیبت پہنچ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مڑبیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. اب یہ بندہ جو پیچھے پیچھے یعنی اللہ کے کام سے پیچھے پیچھے ہے، ذرا ذہن کیا ہے، نقطہ نظر کیسے ہے. کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، بڑا فضل ہوا ہے اللہ کا. جی وہ جیسے نہیں ہوتا جہاز پہ آپ نہیں بیٹھ سکے، جہاز بعد میں کریش کر گیا، آپ کہیں جی اللہ نے بچا لیا، تو یہ جہاز سے جو پیچھے رہ کے کہتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا، مجھ پر اللہ نے بڑا فضل کیا. اذ لم اکن معہم شہیدا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، نہیں تو مطلب میری بھی ٹھکائی ہو جانی تھی. ولئن اصابکم فضل من اللہ تو اگر کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی فضل مل جائے، کوئی تجارت ہو جائے یا کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جائے. لَيَقُولَنَّ اب وہ کہتا ہے لازمی کہے گا کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو اس کے درمیان. یعنی ہوتا ہے نا کہ چلیں کوئی بھائی کو کوئی شے مل گئی بندہ خوش ہوتا ہے، نہیں وہ جلتا ہے، اس پہ اسے حسد ہوتا ہے. تو وہ حسرت سے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما تو میں بھی بڑی عظیم کامیابی سمیٹ لیتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. اب یہ ہے بات جو کانٹے کی بات ہے.
جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لی ہے انہیں تو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. وہ کیوں پیچھے رہیں؟ وہ تو آگے آگے چلیں، وہ تو ہراول دستے میں شامل ہوں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے فَيُقْتَلْ، پھر وہ مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہر دو صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے. وَمَا لَكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے، والمستضعفین من الرجال، چلیں کوئی انسانی غیرت ہی ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد پر ہی سوچو کہ جب کہ جو مردوں میں سے جن کو دبا دیا گیا ہے، قید کر لیا گیا، روک لیا گیا، کمزور کر دیا گیا، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور وہ بچے، الذین یقولون، جو کہتے ہیں، یہ تمام لوگ جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب اس بستی سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے ہیں. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی، محمد بن قاسم جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے نا، تو اپنے پاس سے کوئی مددگار ولی بھیج. وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج. اچھا، اس سے یعنی آج کم از کم کچھ پچھلے دور میں ایسا ضرور ہوا، تقریریں کر کے لوگ نوجوانوں کو ابھارا گیا. تو اصل بات سمجھ لیجئے، یہ خطاب کس سے ہے اور کون کر رہا ہے؟ یہ خطاب در حقیقت ان منافق مسلمانوں سے ہے کہ جہاں ریاست تو لڑ رہی ہے، محمد الرسول اللہ نے تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ عمل جاری ہے. تو جو نہیں لڑ رہے ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ریاست تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ اب آج کل تو جسے ریاست کہتے ہیں وہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے بچے اٹھ کے لڑنے کے لیے جائیں. تو یہ تو مولوی صاحب نے بھی چکر نہیں چلایا، اور یہ چکر آج بھی چلتا ہے. تو ذرا تھوڑا مطلب آنکھیں کھولیں، قرآن کھول رہے ہیں. یہ بات اگر آپ نے کہنی ہے تو ان سے کہیں نا جن کو اس کام کے لیے پالا ہے. اصل بات تو یہ ہے. یہ کہنے کے نتیجے میں چونکہ کچھ دیکھیں نا، آپ نے نیتن یہو کو جتنی مرضی گالیاں دے دیں، کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر لوگوں کے بچے لے بھی جائیں تو کون سے فلسطین پہنچیں گے؟ کہیں راستے میں کام آ جائیں گے. اصل بات تو یہ ہے نا، جن کا کام ہے، جس کا کام ہے اس کو ساجے تو یہ بات کریں. ہو سکتا ہے اس کی کوئی تکلیف آپ کو پہنچے، وہی آپ کا یہی جہاد ہے. اصل بات یہ ہے جو کرنے کی ہے کہ جن کا کام ہے، یہ دو آج کی جو وارفیئر ہے، یہ کوئی عام لوگوں کے بس کی بات ہے؟ اس کے لیے تو اسپیشلائز اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں، ان کا کام ہے. تو ان کو کہیں یہ ملکوں نے کیوں پالی ہوتی ہیں، کس مقصد کے لیے پالی ہوتی ہیں، اور عوام اگر چاہتی ہے یہ کام کرو تو وہ کیوں نہ کریں، ان کا کام ہے یہ کام کریں. تو اصل بات یہ نہیں کہ لوگوں سے جو ہے نا ان سے فساد پیدا کرواؤ، بلکہ لوگوں سے یہ کہو کہ سارے منظم ہو کے ان سے کہو جن کا کام ہے کہ اٹھو، مرد مومن کیا ہے وہ جاگ ذرا، عیاشی چھوڑ ذرا، وقت شہادت ہے آیا. وہ ترانہ لا پائے نا، وہ کوئی ہر سال نیا ترانہ نکالنے کے بجائے ایک دفعہ پرانا ترانہ بھی چلا کے دیکھیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی خاطر. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. جدھر سے ڈالر آتے ہیں اس راہ میں لڑیں گے، ظاہر ہے اپنے اپنے فائدے. اللہ والے اللہ کی راہ میں، ڈالروں والے ڈالر کی راہ میں لڑتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے کہ شیطان کے ان دوستوں کے خلاف لڑیں، کھڑے ہوں ان کے لیے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں وہ نہیں لڑتے، حکمران نہیں لڑتے، تو پھر آپ کہاں پہ ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ وہ شیطان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر آپ مکے میں کھڑے ہیں. آپ کی حکومت آپ کے مطلب کی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو جب تک آپ کے پاس پھر وہ طاقت نہیں ہوتی کہ آپ حکومت کو تبدیل کریں، تو اس سے پہلے آپ دوسروں سے، باہر والوں سے جا کے لڑیں گے، یا یہ آپ کی کشمکش ساری آپ کے اندر ہوگی؟ یہ تو ایک اجتماعیت کا کام ہے جس نے یہ کام کرنا ہے. اور اندر ہوگی تو تباہی و بربادی پھیریں گے، یا یہ چاہیں گے کہ یہ طاقت اسی طرح انٹیکٹ رہے تاکہ کل کام آئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکے میں لگائے، اور اس کے بعد بھی ابھی جو ہم نے غزوہ احد کا پڑھا ہے،
تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آج جو دشمن ہے کل دوست ہو جائیں گے، خالد بن ولید کل تمہاری طرف آ جائیں گے،